دوستو آج کی ویڈیو بڑی اہم ہے اور اس کو شیئر کیجئے گا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات اور نہ جانے کتنی کائناتیں ہوں گی اس کو عدل پر رکھا ہے، عدل پہ قائم کیا ہے، عدل پہ بنایا ہے، عدل پہ تخلیق کی ہے۔ ایک الیکٹران وہ مسلسل گردش میں ہے، جو گردش سے رک جائے وہ ختم ہو جاتی ہے۔ آج مجھے کہانی یاد آئی، ایک طوطا اور ایک طوطی۔ ایک دن انہوں نے ارادہ کیا کہ ہم کسی اور بستی میں جائیں، وہاں سے دونوں اڑتے ہوئے ایک بستی میں گئے، پوری کی پوری بستی ویران ہے۔ طوطی نے پوچھا طوطے سے کہ ہم کس بستی میں آئے اور یہ بستی ویران کیوں ہے؟ طوطے نے کہا کہ میں نے اپنے والد سے سنا تھا کہ جس بستی میں الو بستے ہو۔ دوستو آج کی ویڈیو بڑی اہم ہے، کوشش کیجئے گا اس کو غور سے سنیں اور اس کو شیئر کیجئے گا۔ یہ ویڈیو اس لیے اہم ہے کہ اس میں کچھ ایسے نکات ہیں، ایسے پوائنٹس ہیں جس کو سمجھنا ہمارے لیے بڑا ضروری ہے۔ یہ جو لفظ عدل آیا ہے اس کو عام طور پر لوگ سمجھتے نہیں۔ عدل کا تعلق صرف عدالت سے نہیں ہے یا عدلیہ سے نہیں ہے، عدل کا تعلق جو ہے وہ بیلنس سے ہے، مساوات سے ہے۔ یہ پوری کائنات کو اگر آپ دیکھیں تو اس میں ایک نظام عدل قائم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات اور نہ جانے کتنی کائناتیں ہوں گی اس کو عدل پر رکھا ہے، عدل پہ قائم کیا ہے، عدل پہ بنایا ہے، عدل پہ تخلیق کی ہے۔ ایک الیکٹران جو ہوتا ہے ایٹم کے اندر وہ مسلسل گردش میں ہے، اور ایک الیکٹران سے لے کر ایٹم میں اس کائنات کے اندر گیلیکسیز ہیں، کہکشائیں ہیں، یہ ساری کی ساری گردش میں ہے۔ تو جو گردش سے رک جائے وہ ختم ہو جاتی ہے، تباہ ہو جاتی ہے، مر جاتی ہے، موت آ جاتی ہے۔ تو زندگی کا نام ہے گردش، زندگی کا نام ہے موومنٹ، زندگی کا نام ہے حرکت۔ حرکت رک جائے سب کچھ ختم ہے۔ اور جو ہمارے فزکس کے اسٹوڈنٹس ہیں ان کو یہ بات جانتے ہیں کہ کسی بھی شے کو مسلسل موومنٹ میں رکھنے کے لیے دو فورسز ریکوائرڈ ہوتی ہے۔ ایک فورس اندر سے باہر کی طرف پھینکتی ہے، دوسری باہر سے اندر کی طرف دھکیلتی ہے۔ یہ دو فورسز امپورٹنٹ ہے کسی بھی شے کو گردش میں رکھنے کے لیے، موومنٹ میں رکھنے کے لیے۔ یہ عدل ہے۔ عدل اور عدلیہ کی سربلندی سب سے بڑی امپورٹنٹ چیز ہے۔ اگر کسی ملک میں عدل ختم ہو جائے تو وہ ملک تباہ ہو جاتا ہے۔ آج مجھے کہانی یاد آئی، بڑی انٹرسٹنگ ہے، سنیے گا غور سے اور اپنے بچوں کو بھی سنائیے گا۔ ایک طوطا اور ایک طوطی اپنے ایک بستی میں رہتے تھے۔ ایک دن انہوں نے ارادہ کیا کہ ہم کسی اور بستی میں جائیں، ٹریول کریں، ذرا دیکھیں دوسری بستیاں کیسی ہیں۔ وہاں سے دونوں اڑتے ہوئے ایک بستی میں گئے، وہاں جا کے ایک درخت پہ بیٹھے تو دیکھا کہ پوری کی پوری بستی ویران ہے۔ درختوں پہ نہ پھل ہیں، نہ پھول ہیں، نہ پتے ہیں، بستیاں ویران ہیں۔ تو طوطی نے پوچھا طوطے سے کہ ہم کس بستی میں آئے اور یہ بستی ویران کیوں ہے؟ طوطے نے کچھ دیر سوچا، اس نے کہا کہ میں نے اپنے والد سے سنا تھا کہ جس بستی میں الو بستے ہو وہ بستیاں ویران ہو جاتی ہیں۔ طوطی نے بڑی حیرت سے کہا اچھا الو؟ طوطے نے کہا الو اگر کسی بستی میں، آؤل جس کو کہتے ہیں انگریزی میں، اگر بستے ہو تو وہ بستیاں ویران ہو جاتی ہیں۔ دور ایک الو ان کی یہ باتیں سن رہا تھا، وہ ان کے پاس آیا، سلام کیا اور کہا کہ آپ لوگ کسی اور جگہ سے آئے؟ انہوں نے کہا ہم کسی اور بستی سے آئے ہیں۔ تو الو نے کہا کہ دیکھیں پھر آپ میرے مہمان ہیں، آج رات کو میرے گھر پہ تشریف لائیے، کھانا کھائیے، آرام کیجیے، کل صبح چلے جائیے گا۔ الو نے اتنی محبت سے انوائٹ کیا، مدعو کیا اتنی محبت سے کہ طوطا طوطی انکار نہ کر سکے۔ دونوں اس کے گھر گئے، الو نے کھانا وانا پیش کیا، رات کو دونوں سو گئے، صبح اٹھے۔ اب طوطا طوطی جانے لگے تو الو نے کہا طوطی سے تم کہاں جا رہی ہو؟ اس نے کہا میں اپنے طوطے شوہر کے ساتھ جا رہی ہوں۔ اس نے کہا نہیں تم تو میری بیوی ہو۔ اب طوطا پریشان، طوطی پریشان کہ میں الو کی بیوی کہاں سے ہوئی؟ اس نے کہا تم میری بیوی ہو۔ بات ذرا بڑھ گئی تو الو نے کہا ہم یوں کرتے ہیں قاضی کے پاس جاتے ہیں، تو قاضی کی عدالت میں جو فیصلہ ہو وہ ہم دونوں مانیں گے۔ طوطا ظاہر ہے یقین تھا طوطا کہ میری طوطی ہے، میری بیوی ہے، قاضی میرے حق میں فیصلہ دے گا۔ بھائی تینوں جا کے قاضی کے پاس چلے گئے عدالت میں۔ قاضی نے دونوں کی بات سنی، طوطے کی سنی اور پھر الو کی سنی۔ سننے کے بعد قاضی نے الو کے حق میں فیصلہ دیا۔ اب طوطا جو ہے وہ پریشان ہو گیا، جانے لگا۔ الو نے پیچھے سے آواز لگائی کہاں جا رہے ہو بھائی؟ اس نے کہا یار کیوں میرے زخم پر نمک چھڑک رہے ہو؟ قاضی نے تمہارے حق میں فیصلہ دیا، یہ ظلم تھا، بیوی یہ میری ہے۔ اس نے کہا سنو
جب تم اس بستی میں آئے تھے تو میں نے تم دونوں کی باتیں سنی تھی کہ یہ بستی ویران ہے الوؤں کی وجہ سے. تو دوست میں نے یہ کام اس لیے کیا کہ تمہیں یہ بتاؤں کہ بستیاں ویران الو کی وجہ سے نہیں ہوتی. بستیاں اس لیے ویران ہوتی ہے کہ ان بستیوں میں نظام عدل نہ ہو. دوستو بڑی سوچنے کی بات ہے. مولا کائنات کا کیا خوبصورت قول ہے. کفر کا نظام چل سکتا ہے، ظلم کا نہیں. اور عدل کا اپوزٹ ظلم ہے. جہاں عدل نہیں ہوگا وہ ظلم ہوگا. تو پاکستانی معاشرے میں حق کے لیے، کیونکہ عدل حق ہے، اگر حق کے لیے آواز نہ اٹھائی اور کھڑے نہ ہوئے تو یہ ظلم ہوگا. چاہے آواز اپنے دل میں ہو، مذمت ہو، یا زبان سے ادا کی جائے آواز، کہیں نہ کہیں حق کے لیے آپ نے آواز بلند کرنی ہوگی، مذمت کرنی ہوگی ظلم کی. اگر پاکستان میں حق چلا گیا، عدلیہ چلی گئی، یا عدل کا نظام ختم ہو گیا تو یہ اس بستی کی طرح برباد ہو جائے گی جس کی کہانی میں نے آپ کو سنائی ہے. اس کو شیئر ضرور کیجیے گا، غور و فکر کیجیے گا. کائنات میں عدل نہیں ہوگا تو پوری کائنات اور کائنات تباہ ہو جائے گی. اللہ حافظ.